خالی ہاتھ نہیں آتی، یہ بلی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک اشارہ ہے رحمت کا، اپنایت کا، اور اس نرمی کا جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ بلی کی دعا اور بددعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اور جب ایک بے زبان مخلوق دل سے دعا دیتی ہے تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، حالات بدلنے لگتے ہیں اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس۔ محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھلیں گے۔ محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکتی کیوں نہیں مل رہی۔ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو انہی جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نکتہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ۔ آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل اپنی چستی اور چالاکی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چھین لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا، دوپہر کے وقت اس کا آ کر بیٹھنا اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا۔ اسے اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ اس گھر پر عنقریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر بس جانا اور ہر کونے میں پھیل جانا منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بجات ایک خود کوئی منحوس مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت، مدینہ کے تاریخی موقع پر گہار، سور کے دہانے پر جھالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی اس وقت بددعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے، اسے فوراً صاف کر دے تاکہ نہ گندگی پھیلے اور نہ کسی نقصان کا اندیشہ رہے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔
یا انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ برکت اٹھنے والی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کی زیادتی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے، باعث بنتا ہے۔ سائنس اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کرے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں۔ آئیے اب ان خوش نصیب جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے، اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لے تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دوسری چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد او ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ تیسرا جانور بلی۔ وہ جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اور جب بلی دل سے دعا دیتی ہے تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس۔ محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ کر اس ویڈیو کی برکت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے۔